عزیزان محترم، خالق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کے انسان گھاٹے میں ہے، انسان کو نقصان ہے اور انسان خسارے میں ہے۔ یہ سورہ عصر یعنی زمانے کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سورہ عصر جس میں خدا نے زمانے قسم کھائی ہے، یہ زمانہ کوئی محدود زمانہ نہیں ہے، کسی ایک زمانے کے، کسی ایک دور کے، کسی ایک وقت کے بارے میں نہیں کہا گیا، کلی بات ہے۔ والعصر، جیسے قرآن بہت سے مقامات پر اللہ نے قسم کھائی ہے، والشمس والقمر واللیل، ایسی والعصر زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، چاہے وہ آدم کا دور رہا ہو، چاہے نوح کا دور رہا ہو، چاہے ابراہیم کا دور رہا ہو، چاہے موسیٰ کا دور رہا ہو، چاہے عیسیٰ کا دور رہا ہو۔ قرآن تو نازل پیغمبر کے زمانے میں ہوا ہے، مگر انسان تو آدم سے لے کر چلے آ رہے ہیں۔ آدم آئے تو انسان بن کر کے آئے، حابیل آیا، قابیل آیا، ابراہیم آئے انسان تھے، نوح تھے انسان تھے، حامان شداد تھے انسان تھے، جتنے انبیاء آئے ہر دور میں انسان تھا، مگر قرآن اس زمانے کے انسانوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ تمام انسان تھے، ہر زمانے کا انسان گھاٹے میں ہے، چاہے کسی دور کا رہا ہو۔ اعلان ابھی ہو رہا ہے، مگر توریت آئی ہے، زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے، صحف آسمانی آئی ہے۔ ہر زمانے میں جب بھی نبی آیا ہے، اس نے خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوایا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، کسی ایک نبی نے خاص طور سے نہیں کہا کہ نبی آدم کہہ رہے ہیں یا نوح کہہ رہے ہیں یا ابراہیم، نہیں، ہر نبی کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، خدا کی وحدانیت۔ مگر نبی کے بدلنے کے ساتھ ساتھ نبی نبوت پر کلمہ تبدیل ہوتا گیا، چونکہ اللہ جو زمانے آدم میں تھا وہی اللہ تھا، نوح کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، ابراہیم کو بھیجنے والا وہی اللہ ہے، مگر اللہ نے ہر دور میں نبی الگ الگ بھیجے ہیں، ہر دور میں نبی الگ الگ بھیجے ہیں۔ خدا ایک ہے، نبیوں کو بدلتا رہا ہر زمانے میں، اور جب نبی بدلے تو نبیوں کے اللہ کے کلمے کے ساتھ نبیوں کا نام بدلتا گیا۔ اللہ تو ایک ہی رہا، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ یعنی نبی آتے گئے اور نام اور اعلان نبوت کے ساتھ ساتھ کلمہ تبدیل ہوتا گیا، خدا نہیں بدلا۔ مگر جیسے ہی آخری نبی آیا تو ایک کلمہ آیا اللہ کا، مگر ایک کلمہ ایسا آیا کہ جو پہلے والوں پہ بھی واجب تھا آخر والوں پہ بھی واجب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد جو ہیں وہ آدم کے بھی رسول ہیں، ابراہیم کے رسول ہیں، موسیٰ کے رسول ہیں، یعنی ہر دور کا ہر نبی محمد کا نبی مانتا ہے، کیونکہ محمد کی نبوت کی گواہی بغیر نبی نہ بن سکا تو تم کیا بن سکتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے ہر نبی نے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی، نصرت کا اعلان کیا، مدد کا اعلان کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نبی نے پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کیے، وعدہ کیا ہے ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ مگر دنیا یہ بتا دے کہ جناب پیغمبر کے زمانے میں کون سا نبی تھا؟ کوئی نبی تھا اس وقت؟ پیغمبر کے علاوہ کوئی اور تھا؟ کہ کوئی نہیں تھا، نہ آدم آئے تھے، نہ نوح آئے تھے، کوئی نبی نہیں، صرف پیغمبر، کیونکہ یہ نبی آخر ہے، نبی کے بعد کوئی نبی۔ تمنائیں تو تھیں مگر کوئی بن نہ سکا، جو بنے جھوٹے رہ گئے، کیونکہ معلوم ہی ہوا اگر نبی کے مقابلے میں کوئی نبی بن کر کے آئے
تو وہ سچا نہیں جھوٹا ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی وصی نبی کے سامنے وصی بن کر کے آئے وہ بھی جھوٹا ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ہر نبی نے وعدہ کیا مدد کا، نصرت کا۔ ذوالشیرہ میں اعلان ہو گیا، نصرت کا اعلان کس نے کیا؟ مولا کائنات نے، اور کوئی نبی نہیں آیا۔ تو کیا نعوذ باللہ قرآن ہے کہ جو جھوٹا ثابت ہو جائے؟ ہم تو ہو سکتے ہیں، قرآن جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کا اعلان قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ جو قرآن نے کہا وہ قیامت تک کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ آج ہے وہ کل ختم ہونے والا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر نبیوں نے بیعت کی ہے، نصرت کی وعدہ کیا ہے اور مدد کا اعلان کیا ہے، مگر نبی آئے اور چلی گئے، کوئی نبی نہیں آیا۔ تو کیا نصرت نہیں ہوئی؟ ولی عصر کہیں گے، صاحب الزمان کہیں گے، مہدی کہیں گے، مگر پیغمبر کا نام جو محمد ہے وہ نام یہاں دہرائیں گے نہیں، کیونکہ احترام میں اس نام کا اتنا بڑا احترام ہے کہ میم ہے میم دال کہا جاتا ہے، یہ نام نہیں لیا جاتا، مگر اللہ نے اس نام والے کو رکھا پردے غیب میں تاکہ قرآن کے نصرت کی آیت جھوٹی ثابت نہ ہونے پائے۔ یہاں آخری محمد ہے، وہ عیسیٰ ہے جو انتظار کر رہا بیعت کے لیے، وہ عیسیٰ نہیں ہے، وہ نائب آدم ہے، نائب ابراہیم ہے، نائب موسیٰ ہے، نائب ابراہیم ہے، نائب عیسیٰ ہے، وہ جو ہے موسیٰ کا نائب بن کر کے آئے گا۔ اب جو آئے گا آخری نبی آخری محمد کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، یہ بیعت عیسیٰ کی نہیں ہوگی بلکہ پورے انبیاء کی بیعت ہوگی۔ یہ ہے قرآن کی سچائی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قرآن کا اعلان ہے، علی الاعلان والعصر ان الانسان لفی خسر۔ کوئی اپنے آپ کہے میں فائدہ مولانا میں فائدے میں ہوں، کائے کا فائدہ؟ بینک بیلنس بہت میرے پاس ہے، بہت پیسہ جیب میں رہتا ہے، میرے پاس اتنی زمین ہے، تب تو اور خسارے میں ہو، کچھ چور بیٹھے ڈکیتی کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس لاکھ دنیاوی سامان ہو، مگر جسے مولا نے 3 بار طلاق دے دیا ہو وہ ہماری نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے لیے ہم نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو پیدا ہوئے علی کے لیے۔ جو علی چاہتے وہ ہمیں چاہنا ہوگا، جو علی کی چاہت تھی وہ ہماری، یہی تو مولائیت ہے، یہی تو محبت ہے۔ جو میرا مولا چاہتا تھا وہ چاہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ جو میرا مولا نہیں چاہتا تو وہ ہم چاہتے ہیں، اور جو مولا چاہتا اسے ہم کوسوں دور ہیں، بہت دور ہیں، کہیں بدن میں کہیں ذہن میں شائبہ بھی نہیں ہے کہ مولا کی ہم بات پر عمل کرتے ہیں۔ وہاں لکھا ہے وصیت نامہ، باہر ٹنگا ہوا ہے، بہت سی باتیں لکھی ہیں، پڑھا کسی نے اس کے اندر؟ ٹانگ تو دیا گیا، کس نے پڑھا؟ نہیں پڑھا، پڑھا عمل کیا؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ کسی سے ناراض مت رہنا، سب کام ہو جائے، بھائی بھائی سے ناراض نہ رہے، ورنہ بعد میں مشکل پیدا ہوگی۔ ایسا کام نہ کرو جس سے تمہاری عزت کو نقصان پہنچے۔ کون کہہ رہے؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں نا، مولا قول ہے نا، جب قول کو آویزہ کرو تو کم سے کم اپنے اندر انسان اتار بھی لے کہ ہاں واقعا مولا یہ ہمارے پہلے ہمارے لیے بعد سب کے لیے، تو کمال ہے۔ دوسروں پر عمل کا اعلان کرنے سے پہلے خود بعمل ہو جاؤ، یہ کمال ہے۔ حسینی بن جاؤ کمال نہیں ہے، حسینی ہم بنے یہ کمال ہے۔ ہاں تم حسینی بنو، تم حسینی بنو، اور تم کیا ہو؟ پہلے ہم حسینی بن جائیں پھر کہیں ہم علی والے، ہم حسین والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اٹھا کے دیکھے اور تاریخ اٹھا کے دیکھے اہل بیت کے چاہنے والے کیسے ہیں۔ انہوں نے اپنی محبت کو، اپنے مال کی چاہت کو اہل بیت کے احکام پہ قربان کر دیا۔ ایک شخص ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام کا چاہنے والا،
اس نے پائی جمع کر کے رکھا کہ انشاءاللہ ایک روز ہم زیارت کو کعبے کو جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے، عمرے کے لیے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے۔ جمع کر لیا تو ارادہ یہ ہوا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے چلے مولا کی دستبوسی کر لیں، مولا سے زیارت کر لیں، پھر ہم عمرے کے لیے جائیں۔ وہ گزر رہا تھا، جب چلا تو راستے میں دیکھا کہ ایک نہر ہے، پانی بہہ رہا ہے، اور وہاں ایک عورت ہے جو کپڑے دھل رہی ہے، اور کپڑے دھل رہی، اس نے دیکھا کہ دور سے ایک مری ہوئی بطخ بہتی ہوئی پانی میں چلی آ رہی ہے۔ اس عورت نے کیا کیا؟ مری بطخ کو پانی ذریعے میں پاس قریب بلایا۔ جب پاؤں میں بہاؤ کم ہوتا ہے نا، پانی میں بہاؤ کم ہوتا ہے اور کچھ چیز بہہ رہی ہو تو آپ جب پانی کو ادھر کریں گے تو چیز آپ کے پاس چلی جائے گی۔ اس نے جب قریب کیا تو بطخ مری ہوئی قریب آ گئی۔ اس نے بطخ نکال کے کپڑوں کے اندر چھپا دیا، اپنے کام میں لگ گئی۔ انہوں نے یہ چیز دیکھی، وہ گھوم کے قریب آئے، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہ میں فلاں ہوں۔ کس کی چاہنے والی؟ کہا علی کی چاہنے والی ہوں۔ علی سے محبت کرتی ہے؟ کہا بے شک، ہم شیعان علی میں سے ہیں۔ کہا جو تو نے یہ کام کیا یہ کیا ہے؟ کہا بطخ ہے۔ زندہ کی مردہ؟ کا مردہ۔ کیا تجھے نہیں پتا کہ مردہ کا گوشت کھانا حرام ہے؟ کہا معلوم تو ہے۔ جب معلوم ہے تو کیوں یہ کام کیوں رکھا؟ کہا ہم ہیں غریب، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم گوشت کھا سکیں، میرے شوہر مر چکا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا دل گوشت کھانے کا کیا، میں خرید کے کہاں سے لاتی؟ جب میں نے دیکھا سوچا کہ کم سے کم حرام ہی صحیح، بچوں کی تمنا پوری تو ہو جائے گی، یعنی حرام کھلا کے تمنا پوری کر لے گی، کہ کیا کرتی؟ یہ مجبوری تھی میری۔ دیکھیے پیسہ جمع کیا کس لیے؟ زیارت کرنے جا رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، پائی پیسے والا نہیں ہے، پائی جمع کیا ہے، مگر ایک چاہنے والا چاہنے والی سے ملاقات کر رہا ہے، اسے روکا کہ حرام گھر لے کے نہ جاؤ۔ کہا کس محلے سے آئے؟ کہا فلاں محلے سے۔ چلو۔ کہا محلے میں کوئی ایسا ہے جسے تو جانتی ہے؟ کہا فلاں کو جانتی ہوں، فلاں دکاندار ہے۔ وہ اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ تو اسے جانتا ہے شوہر کو؟ کہا ہاں، ہمارے بچپن کے دوست ہیں، ہم بہت پرانی دوستی ہماری تھی، مرحوم کا انتقال ہو گیا ہے، بہت ہی بچے کمسین ہیں، بہرحال ہم اظہار ہمدردی اس نے کیا۔ جب اظہار ہمدردی کر لیا، کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی جو ہے اچھے سے گزر بسر ہو۔ کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہا میرے پاس یہی کاروبار ہے چھوٹا سا۔ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی تیری مدد کرے اور تیرا کاروبار اچھا ہو جائے تو کیا اس کاروبار کا منافع جسے کہے گا اسے دے گا؟ کہا بالکل دوں گا۔ کہا دیکھ بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں، حج کو جا رہا تھا نا، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اسے معلوم تھا اگر اس پیسے کو عورت کے حوالے کر دیں گے تو یہ 2 دن میں ختم کر دے گی، پھر وہیں کے وہیں۔ تو اس کاروباری کو دیا کہ یہ میرا پیسہ رکھ، اس سے کاروبار کر، جو منافع ہے اسے مہینے مہینے دیا کر، مہینے مہینے دیا کر۔ بات ہو گئی، طے ہو گئی، ہم آپ ہوتے بجائے دینے کے دامن کتراتے، بھاڑ میں جائے خالی ہو جائے، ہم سے کیا مطلب؟ کرتے نہیں کرتے ہیں؟ دوائے محبت ہمارا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ دیکھ رہے غریب جا رہی ہے، غربت ہے، ہاں محبت مدد کرتے ہیں، مگر مدد کے بعد جتاتے بھی تو ہیں کہ میں نہیں ہوتا تو یہ ہو جاتا، ہوتا ہے یہ دیکھا ہے، میں نہیں تو تم نہیں، میں ہے کون؟ یہ کس بلا کا نام میں ہے؟ کون ہے میں؟ یہ تم میں کب سے ہو گئے؟ اگر وہ نہ چاہتا تو میں ہی نہ رہتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ خدا کو اس میں سے بہت نفرت ہے، کیونکہ میں کی بنا پر اللہ نے جنت میں رہنے والے کو
جنت سے نکال کے جہنمی بنا دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ میں جو ہے بکریوں والی عادت یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو کر رہا ہے وہ کار خیر نہ خدا کے لیے کرو، اپنے لیے نہیں. خدا ہے دینے والا، ایک کے بدلے 10 دے گا، اللہ دے گا نا. وعدہ ہے، ایک دیا کیا ہے، اللہ 10 دینے والا ہے. اس کے لیے قربتاً اللہ ہو، قربتاً لی نہ ہو، کل کہنے کے لیے نہیں ہم نے فلاں کے لیے کیا ہے، وہ اللہ کے لیے کیا ہے، خدا کے لیے کیا ہے. خدا ہے مددگار، اللہ مددگار ہے، اللہ چاہنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے. ایک انسان زیارت کے لیے ہر 40 جاتا ہے نا، مشہور ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار دوڑتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار 20 بار. ہم تو 20 بار کربلا گئے تھے. ہم تم گئے تھے نا، مگر تمہارے پڑوس میں تمہارے چاہنے والے میں کوئی ایسا تو تھا کہ جو تمنا کرتے کرتے مر گیا، کاش ہم کربلا چلے جاتے. 20 بار تم گئے تھے، 1 بار اسے بھیج دیا ہوتا، 19 تم کر لیتے، 20 یہ کر لیتا. ہے کبھی جو جوش ایسا ہے انسان کے اندر ہے؟ نہیں ہے. ہماری یہ ہم کریں، بس ہماری یہ خواہش نہیں ہے ہم کریں نہ کریں، ہمارا بھائی کرے، اسے آگے بڑھنا ہے. ہم کربلا جائیں نہ جائیں پیسہ میرا صحیح، مگر فلاں مومن پہلے چلا جائے. جب یہ انسان یہ مولا کا چاہنے والا مدد کر کے واپس چلا ہے، چلے مولا سے ملاقات کر لیں، تو طریقہ تو یہ ہوتا تھا نا کہ جب کوئی دق الباب کرتا تو کنیزیں کھولتی تھی دروازہ، غلام کھولتے دروازہ. مگر یہاں الٹا معاملہ ہے. جب یہ مدد کرنے والا پہنچا ہے چھٹے امام کے پاس اور دق الباب کے چلے مولا سے ملاقات کر لیں، تو مولا نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، کھول کے قدم گھر سے باہر نکالا، بڑھ کے اسے اپنے گلے سے لگایا. کہ ایسے چاہنے والے ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کی خوشنودی کے لیے بلند اپنی چاہت سے پہلے ایک مولا کا چاہنے والے کی چاہت کا خیال رکھنا، یہی تو مولائیت ہے نا. ہمارے بیت کیا کرتے تھے؟ یہ آج کی شب جو ضربت کی شب ہے کس کی ہے؟ مولا کائنات کی ہے. مولا کی زندگی کائے میں گزری ہے. رات کے سناٹے میں کاندھوں پر غلوں کی بوریاں محتاج یتیم کے گھروں تک پہنچاتے تھے. بس وقت نہیں لینا آپ کا. ہر گھر کے پاس، ہر یتیم کے پاس مولا علی کاندھوں پر لے کر کے اناج دیا کرتے تھے، جسے جو ضرورت ہوتی تھی. حد یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی یتیم روتا ہوا مل جاتا تھا تو مولا کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر کے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے. واقعہ ہے نا کہ ایک چاہنے والا، ایک صحابی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا، کوفے سے گزر رہے تھے. اس بچے کی ماں کسی کام میں گھر میں تھی اور بچہ باہر رو رہا تھا. مولا نے اٹھایا، گلے سے لگایا اور اسے کھلانے لگے. بچہ چپ ہو گیا. جو ماں اندر تھی وہ خوش ہو گئی، چلو بچہ چپ ہو گیا، ہم کام ہمارا آگے بڑھ جائے گا. اتنے میں محلے کی عورت گھر کے اندر داخل ہوئی. کہا کیا ہوا؟ تم نے کچھ محسوس کیا؟ کہا کیا محسوس کیا؟ کہا باہر تم نے دیکھا؟ کہا کیا دیکھا؟ کہا تیرے بچے کو علی نے اپنے گود میں اٹھا رکھا ہے. دوڑ کے علی، مولا میرا بچہ کہاں؟ آپ کی آغوش کہاں؟ میرا بچہ اس لائق نہیں ہے. یہ تھی مولا کا کردار، یہ طریقہ امتیاز تھا مولا کا. مولا کسی غریب کسی امیر کا خیال نہیں کرتے تھے. جو خدا کا بندہ ہے، یہی وجہ تھی نا کہ ایک عورت تھی، ایک مومنہ تھی، اس کے پاس ایک اونٹنی تھی. ایک اونٹنی. طریقہ یہ تھا کہ اس اونٹنی کے علاوہ کچھ اور سرمایہ نہیں تھا اس عورت کے پاس. یہ عورت اس اونٹنی کا دودھ دو کر کے بیچتی تھی، کچھ بچوں کو لگتی تھی، اور جو پیسہ ملتا تھا گھر کا خرچ اسے کرتی تھی. چونکہ مولا کائنات نے غریبوں کی بہت مدد کی، چونکہ کوفے کا زمانہ ہے اور حکومت کا وقت ہے،
سب جانتے ہیں۔ ایک روز جب وہ عورت نے اونٹنی کا دودھ دہنا شروع کیا اور دودھ دہن کے بیچنا چاہا تو اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے سامنے آ گئے۔ آنے کے بعد ماں کو روکتے ہیں، اماں آج دودھ نہیں بکے گا۔ کہا بیٹو خیریت تو ہے، اگر دودھ نہیں بکے گا تو یہ بتاؤ تمہارا خرچ کیسے چلے گا؟ کہا اماں میرا خرچ چلے نہ چلے دودھ نہیں بکے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں پریشان تھی، کہا بیٹا آخر کرو گے کیا؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ علی زخمی ہے، علی کے سر پہ زر لگی ہے، طبیب نے علی کو دودھ کی سفارش کی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹا سا پیالہ علی کے حوالے کرے۔ تاریخ کہتی ہے دونوں بچے اپنے ہاتھوں میں ننھا سا پیالہ لیے ہوئے در علی پر آئے۔ پوچھنے والے پوچھا یہ دودھ کس لیے لائے ہو؟ کہا میرا مولا زخمی ہے۔ ارے مولا کے لیے دودھ لائے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مولا کائنات کے ہیں آزادارو، آمادہ غم ہو گئے۔ یہ شب 19 ہے، یہ عجیب رات ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے آج کی شب مولا بڑے مضطرب ہیں، بڑے بے چین ہیں، مضطرب اور کرب کے عالم میں پوری رات مولا نے گزاری ہے۔ سحر کا وقت آیا ہے، مولا گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، بطخوں نے آ کر کے مولا کا راستہ روک لیا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات زینب سے کہا اے زینب ارے خیال رکھنا جب تک بطخوں کا دانا پانی رہے ان کو پاس رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ خدا کی زمین بڑی ہے، اپنا رزق تلاش کر لیں گی۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ مولا کائنات نے وصیت کی گھر سے باہر نکلے زنجیر در الجھ گئی۔ ارے مولا نے خدا حافظ کیا، مسجد میں آئے، ارے سر کو سجدے میں رکھا، ابن ملجم نے وار کیا، مسجد کی دیواریں ہلنے لگی۔ جبرائیل نے آواز دی قد قتل امیر المومنین، علی مارے گئے۔ ارے کوفہ کی دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، والیا والیا والیا۔